يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام علیکم عزیزان انتظار لیکچر نمبر 2. موضوع جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں. عزیزان انتظار، کل کے لیکچر میں ہم نے اس حقیقت پر گفتگو کی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس اسلام کی بنیادوں میں کس طرح رچی بسی ہے اور کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو امت کے سامنے واضح فرمایا. وہاں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ علی علیہ السلام صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معیار ہیں. آج کے دوسرے لیکچر میں ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں گفتگو کریں گے جن میں امیر المومنین علی علیہ السلام کو کبھی ایمان کی پہچان، کبھی ولایت کا محور، کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اساس اور کبھی قیامت تک کے لیے ہدایت کا معیار قرار دیا گیا ہے. یہ وہ فضائل ہیں جو صرف ماضی کا تذکرہ نہیں بلکہ آج کے انسان کے ایمان، عمل اور انتظار امام زمان علیہ السلام سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں. عزیزان انتظار، آج کا یہ لیکچر در حقیقت کل کی بات کا منطقی تسلسل بھی ہے اور ہمیں اس آخری حجت خدا تک پہنچانے والا فکری راستہ بھی جن کی معرفت کے بغیر علی علیہ السلام کی ولایت کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام جن حساب کرنے والے بن جائیں اور تمام انسان لکھنے والے بن جائیں تو یہ سب مل کر بھی جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل شمار نہیں کر سکتے. یہ حدیث خود حقیقت کی گواہی ہے کہ علی علیہ السلام کی فضیلت انسانی شمار و قیاس سے بالا تر ہے کیونکہ علی علیہ السلام کے فضائل لامحدود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال ایک درخت کی سی ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا اس کی شاخ ہیں، علی علیہ السلام اس درخت کو کامل کرنے والے ہیں، حسن مجتبی علیہ السلام و حسین علیہ السلام اس کے پھل ہیں اور ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں. اس درخت کی جڑ جنت عدن میں ہے اور باقی حصہ جنت میں ہے. یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ علی علیہ السلام کے بغیر نبوی شجرہ رسالت ثمر آور نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام لوگ محبت علی علیہ السلام پر متفق ہو جاتے، یعنی علی علیہ السلام کا کوئی مخالف نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا نہ کرتا. یہ جملہ، یہ حدیث رسول اللہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کو نجات کا معیار قرار دیتی ہے.
ابن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے لیے ایسے ہیں جیسے میرے بدن میں روح، جس طرح روح کے بغیر جسم بے جان ہے، اس طرح جناب امیر علیہ السلام کے بغیر دین بے روح ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، میرے بعد تم تمام مومنوں کے ولی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی محکم اور نہ ٹوٹنے والی رسی کو تھامنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے وابستہ رہے۔ عزیزان انتظار، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور علی علیہ السلام ایک نور تھے، اور آدم علیہ السلام کی خلقت سے 4000 سال قبل ہم اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے والد جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بازو پکڑ کر فرمایا، جو شخص مجھ سے، میرے ان دونوں بیٹوں سے، ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں سوال ہوا جن کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے محمد و آل محمد علیہ السلام، جناب امیر علیہ السلام، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام اور جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں، اور میرے اہل بیت علیہ السلام اہل زمین کے لیے امان ہیں۔ ربعی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نبیوں کا سردار ہوں، علی اوصیاء کے سردار ہیں، میرے 12 وصی ہیں، پہلے علی علیہ السلام اور آخری قائم آل محمد علیہ السلام ہیں۔ عزیزان انتظار، ایک مشہور اور اہم روایت جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے سوال کے جواب میں تمام 12 ائمہ علیہ السلام کے اسماء گرامی واضح طور پر بیان فرمائے، اور آخر میں فرمایا، یہ ہے میرے 12 وصی و جانشین۔ ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب زمین ظلم سے بھر جائے گی، پھر میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی علیہ السلام میرے خاندان سے اور جناب فاطمہ کے فرزند ہوں گے۔ قبولیت اعمال کی شرط۔ عزیزان انتظار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، علی علیہ السلام کی ولایت، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طہارت، حسن مجتبی علیہ السلام کی سخاوت، حسین علیہ السلام کی شہادت، زین العابدین علیہ السلام کی عبادت، باقر علیہ السلام کے علم، جعفر صادق علیہ السلام کی صداقت، موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عزت، علی رضا علیہ السلام کی عظمت،
نکی علیہ السلام و تقی علیہ السلام کی حیبت اور مہدی علیہ السلام کی غیبت کی قسم میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اگر کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہوں اور اپنی بخشش کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں 70 نبیوں کے اعمال پیش کر کے کہے کہ مالک 70 نبیوں کے اعمال لے لے اور میری معافی دے دے، مجھے جنت دے دے، میری بخشش کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس کی قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی علی علیہ السلام کے لیے بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اگر کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہوں اور اپنی بخشش کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 نبیوں کے اعمال پیش کر کے کہے کہ مالک 70 نبیوں کے اعمال لے لے اور میری معافی دے دے، مجھے جنت دے دے، میری بخشش کر دے، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی علی علیہ السلام سے بغض ہوا جہنم میں جائے گا۔ عزیزان انتظار، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، اگر خدا کے بندوں میں سے کوئی بندہ خدا کی عبادت کرے اس مقدار میں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں عبادت اور رسالت میں مشغول تھے، اور اس بندے کے پاس احد کی پہاڑی کے برابر سونا ہو اور اسے راہ خدا میں فقیروں اور مسکینوں پر خرچ کر دے، اور اس کی عمر اس قدر دراز ہو کہ 1000 سال پیدل حج کرے، اور اس کے بعد میدان صفا و مروہ میں مظلوم مارا جائے، ان تمام باتوں کے باوجود اے علی، اگر تمہیں دوست نہ رکھے تو بہشت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا اور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ عزیزان انتظار، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ اعلان فرما دیں کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، جن حساب کرنے والے اور انسان لکھنے والے بن جائیں، تب بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے، تو پھر ہمارے بیان کی حد کہاں جاتی ہے؟ یہ فرمان خود اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی فضیلت انسانی شمار و قیاس اور عام عقل کے ادراک سے کہیں بلند ہے۔ عام انسان کے فہم و ادراک میں کہاں یہ وسعت ہے کہ وہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر سکے۔ جناب امیر علیہ السلام کے فضائل اگر کوئی حقیقتاً بیان کر سکتا ہے تو وہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہے، یا وہ ہستی جس کی زبان مبارک وحی کی ترجمان ہے، یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد وہ پاکیزہ نفوس جو اسی نور ولایت کے امین ہیں، یعنی آئمہ معصومین علیہ السلام۔ ہم جتنے بھی فضائل بیان کریں، حقیقت یہی ہے کہ یہ سب اس مقام کا محض ایک ہلکا سا عکس بھی نہیں ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انسانی شمار و قیاس سے بالا تر قرار دے دیا۔ اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ماننا اصل معرفت ہے، اور علی علیہ السلام کو ماننا در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان حق کو ماننا ہے۔
عزیزان انتظار، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ جس ولایت کی بنیاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس ولایت کی تکمیل اور ظہور کا انتظار آج امام زمان علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام، جب ہم جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام محض ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ ہدایت کا زندہ معیار ہیں۔ علی علیہ السلام کو پہچاننا دراصل امامت کے تسلسل کو پہچاننا ہے، اور یہی تسلسل ہمیں سیدھا امام زمان علیہ السلام تک لے جاتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام وہ میزان ہیں جن پر حق و باطل پرکھا جاتا ہے، وہ دروازہ ہیں جس سے شہر علم میں داخل ہوا جاتا ہے، وہ معیار ہیں جن سے ایمان اور نفاق پہچانا جاتا ہے۔ جب انسان جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی سیرت، عدالت، اطاعت رسول، صبر، تقویٰ اور حق پر ثابت قدمی کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ امام وقت کو پہچاننے میں کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ صبر اور تقویٰ اور حق پر ثابت قدمی کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ امام وقت کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ امام زمان علیہ السلام جناب امیر المومنین علی علیہ السلام ہی کے عدل کا ظہور ہیں، علی علیہ السلام ہی کے علم کا تسلسل ہیں، علی علیہ السلام ہی کے حق کا عالمی اعلان ہیں۔ جو علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھ لیتا ہے وہی غیبت کے زمانے میں بھی امام زمان علیہ السلام کے ساتھ وفادار رہتا ہے اور ظہور کے وقت لبیک کہنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل معرفت نے کہا ہے جو آج علی علیہ السلام کو پہچان لے وہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت میں کبھی پیچھے نہیں رہے گا، جو آج علی علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لے وہ امام زمان علیہ السلام کے قافلے میں سب سے آگے ہوگا۔ آج علی علیہ السلام کو سمجھنا دراصل امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ جس دل میں آج علی علیہ السلام کی پہچان زندہ ہے وہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ علی علیہ السلام کی معرفت انسان کو خاموش نہیں بناتی بلکہ امام زمان علیہ السلام کا عملی مددگار بناتی ہے۔ آج علی علیہ السلام کو پہچان لینے والا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت پیچھے نہیں رہے گا بلکہ لبیک کہنے والوں میں ہوگا۔ جو علی علیہ السلام کے راستے پر آج ثابت قدم ہے وہی امام زمان علیہ السلام کے پرچم تلے وفادار سپاہی ہوگا۔ بس اگر ہم واقعی امام زمان علیہ السلام کے منتظر ہیں تو ہمیں انتظار کو صرف دعا تک محدود نہیں رکھنا بلکہ جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ عدل، حق، علم، تقویٰ اور وفاداری، یہی وہ صفات ہیں جو ہمیں علی علیہ السلام کے ماننے والوں اور امام زمان علیہ السلام کے حقیقی انصار میں شامل کر سکتی ہیں۔ خدا ہمیں جناب امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کے سچے مددگاروں، ساتھیوں اور اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔